الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا وقال سبحانہ وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ماہ مبارک ربیع الاول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں اسی مبارک مہینے میں آئے اور رخصتی بھی اسی ماہ میں ربیع الاول ہی میں اس دنیا سے ہو گئی۔ دنیا میں آنے کی جو تاریخ ہے اس میں علماء کرام کا اختلاف تو ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول یہ تاریخ پکی تاریخ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جیسا 9 تاریخ کا بھی ذکر ہے، 8 تاریخ کا بھی ذکر ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس ماہ مبارک میں 9 تاریخ کو آئے یا پھر 8 تاریخ کو آئے، لیکن 12 ربیع الاول یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ تو زیادہ تر علماء اکرام کا یہ گمان ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس ماہ مبارک میں آئے ہیں، لیکن تاریخ پکی نہیں ہے کہ کون سے تاریخ میں آئے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو دنیا سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے جانے کی جو تاریخ ہے وہ 12 ربیع الاول ہے۔ جانے کی تاریخ پکی ہے 12 ربیع الاول، لیکن آنے کی تاریخ پکی نہیں ہے۔ وہ 9 بھی ہو سکتی، وہ 8 بھی ہو سکتی، وہ 12 بھی ہو سکتی۔ تو اس اعتبار سے اس ماہ مبارک میں جو امت ولادت کا دن جو مناتی ہے، جس میں بہت ساری چیزیں اپنے من سے جو اپنے ذات سے کرتی ہے، جس میں جلوسوں کا بھی نکالنا ہے، پتہ نہیں اور بہت سارے خرافات ہیں جس کو لوگ اپنے ذات سے کرتے ہیں، یہ 12 ربیع الاول کو کرتے ہیں۔ جبکہ یہ 12 ربیع الاول ایک تو یہ تاریخ پکی ہے ہی نہیں جس میں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں آئے، لیکن 12 ربیع الاول یہ پکی تاریخ ہے جس میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو یہ جو ہمارا عمل ہے، جو جلسے اور جلوس کے نام سے جو کیا جاتا ہے، یہ کس حد تک صحیح ہے، یہ خود ہم اپنے ذات سے سوال کریں کہ جس میں ہم خوشیوں کو منائیں، جلوسوں کو نکالے، نعرے اور تکبیریں لگائے، اور پھر اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے نام سے نئے نئے طریقے ایجاد کیے، ایک برتھڈے کا شکل بنایا، برتھڈے بھی منوایا جاتا ہے، کیک بھی کاٹے جاتے ہیں، اس طرح اور بھی بہت سارے خرافات ہیں جو اس ماہ مبارک میں نبی علیہ السلام کے نام سے کیے جاتے ہیں، اور یہ ثبوت دینا چاہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کا آنے کا دنیا میں جو ہے استقبال کر رہے ہیں اور ان کی سالگرہ منا رہے ہیں،
لیکن میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے پر نہیں بلکہ جانے والے دن پر ہم کر رہے ہیں۔ اور کیا دین مسلمانوں کو اور آج کے اس موجودہ انسان کو اتنا سمجھ میں آ گیا اور محمد رسول اللہ سے محبت اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہم سے پہلے والوں سے زیادہ محبت ہماری، اور ہم سے زیادہ پہلے والوں سے زیادہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھا اور جانا۔ کیا ہم نے صحابہ سے زیادہ، تبع تابعین سے زیادہ، اہل اللہ سے زیادہ، علماء اکرام سے زیادہ، وقت کے کتب اور ابدال سے زیادہ ہم نے محمد رسول اللہ سے محبت کی؟ کیا ہم نے ان کو، ان سارے بڑے بڑے اللہ والے جو گزر چکے ہیں اور صحابہ سب سے بڑی جو جماعت گزری ہے، ان سے زیادہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی ہے؟ یا ہمیں زیادہ سمجھ میں آیا ہے جو عمل ان لوگوں نے نہیں کیا وہ عمل اور وہ کام ہم کر رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، تو اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سال بر سال ہر سال آتا رہا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں پر یہ آنے والے دن پر خوشی نہیں منائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نبی علیہ السلام موجود ہے، صحابہ ہے، لیکن کہیں پر بھی انہوں نے سالگرہ نہیں منائی، نہ جلس اور جلوس کو نکالا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دور خلافت جو چلی ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ 2 سال تھی، انہوں نے اپنے دور خلافت میں کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جلس اور جلوس نہیں نکالا، اور نہ ان کے نام پر آنے والے دن کوئی یادگار دن بول کر اس کو منوایا ہے، نہ انہوں نے اس طرح کا کوئی کام کیا، نہ کرنے کو اپنے رعایا کو کہا ہے۔ بلکہ ان کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تقریباً انہوں نے 10 سال تک جو ہے تو اپنے ذات سے حکومت کی، اور ان کی اس سلطنت میں، ان کی اس حکومت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی بھی اس دور کو نہیں منایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے والے دن کو یادگار کے طور پر نہیں منایا، نہ انہوں نے مجلسیں لگائی، نہ جلوس سے نکالے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی انہوں نے کبھی یہ کام نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ان کے بعد آیا، یہ سب سے زیادہ محبت رکھنے والے اور یہ سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کو ماننے اور چاہنے والے، انہوں نے جتنا قریب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وقت گزارا اور جتنا قریب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانا اور جتنی محبتیں ان لوگوں نے کی، ان کے بعد والوں کے لیے اتنی نصیب نہیں ہوئی کہ انہوں نے جتنا دل نبی علیہ السلام سے لگایا اور جتنا انہوں نے جان اور مال کو نبی علیہ السلام پر قربان کیا، یہ آج تک بھی وہ مثال کوئی پیش نہیں کر سکا۔ اس کے بعد دور خلافت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا، انہوں نے بھی تقریباً 12 سال تک جو ہے تو حکومت کی، انہوں نے بھی ان کی خلافت کے اندر کہیں پر بھی لوگوں کو یہ بات نہیں بتلائی، اور نہ انہوں نے کہیں پر لوگوں کو جمع کر کر یہ کہا کہ آج کا یہ دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک دن ہے، یہ نبی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یادگار کے طور پر اس کو منانے کا کوئی جشن بتلایا ہے، انہوں نے بھی اس چیز کو نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اس کے بعد آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود داماد ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسور ہے محمد رسول اللہ، ان کی لخت جگر فاطمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، لیکن ان کا حق تو اور بھی زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ ایک تو وہ مسلمانوں کے اس وقت کے جو ہے تو امیر المؤمنین بھی ہے، دوسرے طرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر سے بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی نسبت اپنے بیٹی کی وجہ سے زیادہ جڑی ہوئی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے بیٹی سے نکاح کیا ہوا ہے، اور اس اعتبار سے انہوں نے 5 یا 7 سال تک اپنے ذات سے جو ہے تو حکومت کی۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں پر بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا دن کو نہیں منایا، نہ انہوں نے خوشی منائی، نہ میلاد منائی، نہ نبی علیہ السلام کے لیے جشن اور جلوس کا کوئی انتظام کیا۔ وہ حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ خلفائے راشدین، ان لوگوں نے اپنے دور میں کہیں بھی یہ کام نہیں کیا۔ ان کے بعد بھی آنے والے اور بھی دین کے ماننے والے آج کے دور کے مقابلے میں لاکھوں اور کروڑوں گنا زیادہ نبی سے محبت کرنے والے اور نبی کو چاہنے اور نبی
نبی کے پیچھے چلنے والے، نبی کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے والے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے۔ انہوں نے بھی کئی سالوں تک جو ہے تو حکومت کی، لیکن ان کے دور حکومت میں بھی کہیں پر بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے ان کا جشن نہیں منایا۔ اس کے بعد میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا دور آیا۔ 47 سال تک انہوں نے اپنے دور میں جو ہے نبی کی تعلیم دی، نبی کا درس پڑھایا، نبی کا دور ان کے زندگی میں آیا، لیکن انہوں نے کہیں پر بھی لوگوں کو یہ نہیں بتلایا کہ دیکھو محمد رسول اللہ 12 ربیع الاول کو آئے اور ان کے آنے پر اس طریقے سے جو ہے ان دنوں کو منایا جائے اور اس طریقے سے جو ہے تو لوگوں کو جمع کیا جائے اور یہ کام کیے جائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے بھی کہیں پر یہ کام نہیں کیا۔ اس کے بعد جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ کا دور آیا، جو وقت کے امام ہے، 4 بڑے بڑے امام جن میں سے امام ابو حنیفہ اور دوسرے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور خلافت میں ان کے اس دور کے اندر انہوں نے بھی لوگوں کو تعلیم دی، درس دیا، قرآن سکھلایا، احادیث بتلائی، دین کا راستہ بتلایا، نبی کی طرف اللہ کی طرف لوگوں کو جوڑا۔ انہوں نے جو دین ان تک پہنچا تھا وہ سب کی سب امت کے سامنے رکھا، لیکن ان کے دور میں بھی انہوں نے لوگوں کو کبھی بھی یہ نہیں بتلایا کہ 12 ربیع الاول میں یہ کوئی کام ہے جو کرنے کا ہے۔ اس کے بعد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دور، انہوں نے بھی اپنے دور کے اندر یہ کام کو نہ ترجیح دی، نہ لوگوں کو بتلایا، نہ لوگوں کو کرنے کا حکم دیا۔ وہ بھی اپنے ذات سے 38 سال تک زندہ رہے، انہوں نے بھی اپنے ذات سے جو ہے اپنے دور کے اندر اپنے طلباء کو، اپنے ساتھ میں اپنے پاس آنے والے لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو اور لوگ جو ان سے علم سیکھتی تھی، احادیث سیکھتے تھے، جو قرآن سیکھتے تھے، ان کو کبھی بھی یہ نہیں بتلایا کہ اس طرح سے بھی یہ دین کو منوایا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ والوں کے دین آئے، اس کے بعد بڑے بڑے کتب اور ابدال آئے، اس کے بعد جو ہے تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ آئے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ آئے، خواجہ نظام الدین آئے، اس کے بعد جو ہے تو بابا فرید الدین گن شکر آئے، اس کے بعد موجودہ دور تک بڑے بڑے اللہ والے اس دنیا میں آئے، لیکن ان کے زندگی میں، ان کے سیرت میں، ان کے اس وقت کے حال میں کہیں پر بھی یہ چیز موجود نہیں ہے۔ نہ انہوں نے لکھا، نہ لوگوں کو بتلایا، نہ ان کے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہوئی ہے، بڑے بڑی صحیفے انہوں نے موجود رکھے ہوئے ہیں، لوگوں تک دین پہنچانے کے لیے دین کو اکٹھا جمع کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل، چھوٹا سا عمل، ایک عمل، چھوٹا سا عمل، اس عمل کو بھی درج کیا ہے، بڑے سے بڑے کارنامہ جو انہوں نے کیا اس کو بھی درج کیا ہے۔ انہوں نے دین کے ساتھ اتنی وفائی کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو انہوں نے محفوظ کر کر ہم تک پہنچایا ہے۔ لیکن ان اللہ والوں کے اور ان محدثوں کے اور ان فقہاؤں کے اور ان اس وقت کے کتب اور ابدالوں کے زندگیوں سے، نہ کتابوں سے کہیں پر یہ ثابت نہیں ملتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 12 ربیع الاول کو جو ہے تو اس طرح سے جلوس منایا جائے۔ پھر یہ ساری چیزیں یہاں تک موجودہ دور تک تو کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ کہاں سے آئی، کیسے آئی؟ تو میرے بھائیوں، اس کی حقیقت یہ ہے اور اس کا وجود یہاں سے پیدا ہوا 1931 میں 1931 کے اندر انہی لوگوں میں انہوں نے دیکھا غیر لوگ اور یہود لوگ، عیسائی لوگ، ہندو لوگ یہ اپنے ذات سے اپنے دین کے لیے تہواروں کے وقت میں جلوس سے نکالتے ہیں، اپنے تہواروں میں جو ہے تو ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک ساتھ جو ہے تو پورا مجمع اکٹھا کر کر اس کی جو ہے تو شہرت کرتے ہیں۔ تو انہی لوگوں میں سے انہوں نے کہا کیوں نہ ہم بھی نبی علیہ السلام کی ولادت کا ایسا دن منائے، کیوں نہ ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے دن کو اس یادگار کے طور پر اس کو قابو میں لائے۔ تو یہ 1931 میں ان لوگوں نے اس کی ایجاد کی اور یہ جو ہے پاکستان سے شروع ہوتے ہوئے پھر یہ لوگوں کے اندر آج تک چلتا آیا۔ یہ دیکھا ہوا ان لوگوں نے کس کا طریقہ تھا، یہ یہودیوں کا، یہ نصرانیت کا، یہ غیروں کا، ان غیروں کے دیکھے ہوئے تہواروں سے لیا گیا ایک عمل ہے، غیروں نے کیا ہوا ایک طرز ہے، غیروں کے طرز پر ان لوگوں نے یہ عمل کو بنیاد دی، اس کو شروعات کی، اس کی ابتدا کی۔ آج یہی لوگ انہی کے ماننے والے، انہی کی عقل سے چلنے والے، انہی کے پیچھے دوڑنے والے، آج بھی ایسے لوگ ہیں جو ہمارے بستی تک پہنچے، ہمارے گھروں تک پہنچے ہیں، آج بھی یہ لوگ اسی طرز کو اپنا رہے ہیں اور 12 ربیع الاول میں اپنے ذات سے اپنے آپ کو محبت کا اور اپنے آپ کو عاشق رسول بتانے کا ثبوت دے رہے ہیں کہ روڑوں پر نکل کر جلوس سے نکال رہے ہیں، نہ جانے کیسی کیسی خرافات کر رہے ہیں۔ کوئی کیک کو لا کر نبی کے نام سے کاٹ رہا ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو اس سے بڑے صحابہ جن کا میں نے تذکرہ کیا ان کی زندگی
گیا جو اتنے سالوں تک گزری، کسی نے اپنے سال اور اپنے جو ہے تو سالگرہ نہیں منائی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے یہ ایسے مسلمان ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، انہیں مسلمان کہنا بھی بڑا مشکل ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کو ترجیح دی، انہوں نے اپنی عقل کو ترجیح دی، انہوں نے اپنے جو ہے جہالت کو ترجیح دی، جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی کے ساتھ ایک طرح کا مذاق بنا کر رکھا ہے، دین کا مذاق بنا کر رکھا ہے، شریعت کا مذاق بنا کر رکھا ہے، لیکن اس کا دور دور تک شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد رسول اللہ 12 ربیع الاول کو اس دنیا میں آئے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اس کے متعلق اس کے مقابلے میں جو ہے جو تاریخ دیگر اور بتلائی جا رہی ہے، تو یہ حقیقت ہو نہیں سکتی کہ یہی تاریخ ہو۔ علماؤں نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے، ورنہ 9 بھی ہے 8 بھی ہے، اس میں کوئی کنفرم اور پکی تاریخ نہیں ہے کہ یہ 12 ہی ربیع الاول کو آئے۔ لیکن میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اس دنیا سے تشریف لے گئے وہ 12 تاریخ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو جب دنیا سے گئے، رخصت ہو گئے، دنیا سے وفات پائی، تو ان کے جانے پر جشن منایا جائے، ان کے جانے پر کیک کاٹے جائے، ان کے جانے پر طرح طرح کے جو ہے تو اعمال کو وجود میں لایا جائے، اور اس کو دین سمجھے، اور نہ کرنے والے پر لعن طعن کرے، اور جو کر رہا ہے اس کو دیندار سمجھے۔ کتنی بڑی جہالت ہے، کتنی بڑی جہالت! ہم نے نہ دین کو سمجھا، نہ نبی کو جانا، نہ نبی کی سیرت کو پڑھا، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا علم ہے کہ کون تھے، کہاں سے آئے، کیسے آئے، اللہ نے کتنا بڑا ہمیں جو ہے محمد عطا فرمایا، کتنے بڑے رسول عطا فرمائے ہیں۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتا ہے، میں نے آنے والے پہلے دور کے نبیوں کو تک یہ بات کا اقرار کروایا تھا، دیکھو آپ کے بعد ایک نبی میرا آنے والا ہے، اور ایسا نبی آنے والا ہے، اگر وہ تمہارے موجودگی میں اس دنیا میں آ جائے تو تمہارا حق یہ بنتا ہے کہ تم اسی وقت اپنی لائی ہوئی کتاب کو پیچھے کر دینا، اور وہ جو کتاب لائے اس کو مان لینا، اور اس کی بات پر تم نے جو ہے تو لبیک کہنا، اور تمہیں ضروری ہے کہ تم وہ نبی پر ایمان لے آنا۔ اللہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ پہلے دور کے تمام نبیوں کو اللہ کہہ رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت الیاس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اتنے بڑے بڑے صحابہ، اتنے بڑے بڑے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول جو گزرے ہیں، حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ یہ سارے نبیوں کو کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں 3 پارے کے اندر آیت نمبر 82 میں اللہ فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، ان نبیوں نے بھی کہا قالوا اقررنا قالوا فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، انہوں نے بھی کہا بالکل ہم اسی کریں گے، جب اگر وہ نبی آ جائے ہم چیچرا نہیں کریں گے، وہ نبی آ جائے بالکل ہم انہیں تسلیم کر لیں گے، مان لیں گے، گواہی دے دیں گے کہ آپ یہ آخری نبی محمد رسول اللہ یہ اللہ کے نبی ہے۔ وانا معكم من الشاہدین، اللہ کہہ رہا ہے میں بھی گواہ ہوں اس بات پر کہ جو نبی تمہارے پاس آنے والے ہیں، جو تم تک پہنچنے والے ہیں، تم اس بات کو ماننے والے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں بھی گواہ ہوں۔ یہ اللہ نبیوں کے ساتھ بات کر رہا ہے، اللہ یہ نبیوں سے کہہ رہا ہے، قرآن کریم میں اللہ خود ہی اس کو کہہ رہا ہے، اور یہ نبی کا سلسلہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی در نبی بتلاتے گئے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ان کے بعد محمد رسول اللہ آئے، وہاں سے 600 برس کے بعد نبی علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو 600 برس کے بعد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت میں مکہ کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خبر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے ماننے والوں کو دی تھی، ان لوگوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کو محفوظ کیا تھا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے ہیں، اور کیسا جانتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے جو نبی سے پہلے، نبی علیہ السلام آنے سے پہلے کے لوگوں کو اللہ تذکرہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ لوگ نبی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، آنکھ تاک کر بیٹھے ہوئے تھے، دل دماغ کو لگائے ہوئے بیٹھے تھے، اور راستہ دیکھتے ہوئے تاک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے کہ اب آئے گے، اب آئے گے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قرآن کریم کے پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا جانتے تھے جیسا یہ اپنے بچے کو جانتے تھے یقینی طور سے کہ یہ میرا بچہ ہے۔ وہ ایسا مانتے تھے کہ محمد رسول اللہ آنے والے، ابھی ان قریب آنے والے۔
اتنا انہیں علم تھا، اتنا، یہاں تک کہ یہودی لوگ جب جو ہے کسی جنگ کے اندر جاتے اور مشرکین ان پر اگر غالب آ جاتے، وہ میدان میں دعا کرتے ہاتھ اٹھا کر اور کہتے الہ العالمین، الہ العالمین، وہ رسول جو تو بھیجنے والا ہے ان کو تو جلدی سے بھیج دے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر ان مشرکوں سے لڑے تاکہ ہم غالب آ جائے۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب اس دنیا کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ ایسے لوگ جو پہلے ہی سے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ایسے انتظار میں بیٹھے اور نبی علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھ کر لوگوں نے جب تاکنا شروع کر دیا تو وہ دور آیا پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس ماہ مبارک ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن صبح صادق کے وقت، اور صبح صادق کے وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام شمسی مہینے کے اعتبار سے 571 عیسوی میں اپریل کے 22 تاریخ کو محمد رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے ہی چرچے چل رہے تھے اور علامتیں بھی پہلے ہی سے ظاہر ہو رہی تھی۔ علامتیں اتنی ظاہر ہو گئی، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ ہر آدمی قرآن کہہ رہا ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے، ایسا جانتے تھے یہ لوگ جیسا اپنے بچوں کو جان رہے، تو کتنی علامتیں اللہ نے بتلائی ہوں گی۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے اتنی علامتیں تھی۔ راہب جو ہے اس بات کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ دائی حلیمہ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس لے کر آئے اور لانے کے بعد جب انہوں نے اپنے گھر کے اندر دودھ پلانے کے لیے لایا اور دودھ پلانے کی 2 سال کی مدت پوری کی، جب 2 سال کے قریب وقت ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر نکلتے۔ 2 سال ہی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب اچھے ہٹے کٹے اور جو ہے تو چلنے پھرنے والے جو ہے تو نظر آنے لگ گئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب باہر نکلتے دیکھتے بچے کھیل رہے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام ان کے ساتھ کھیلتے نہیں، ان کے ساتھ بھاگتے نہیں، ان کے ساتھ شور شرابے میں جو ہے تو حصہ نہیں لیتے۔ نبی علیہ السلام خاموش اکیلے کھڑے رہتے۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دائی حلیمہ سے کہا کہ میرا بھائی عبداللہ وہ کہاں جاتا ہے جو دن بھر مجھے نظر نہیں آتا؟ تو ماں نے کہا بیٹا وہ تو بکریوں کو لے کر چرانے کے لیے لے کر جاتا ہے۔ تو ماں سے کہنے لگ گئے کہ میں بھی بھائی کے ساتھ میں جو ہے بکریاں چرانے جاؤں گا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب انہوں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو دائی حلیمہ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لے کر جاؤ۔ تو عبداللہ ان کے رضائی بھائی انہوں نے ان کو لے کر اپنے ساتھ میں بکریاں چرانے لے کر گئے۔ وہ کہنے لگ گئے میں نے بکریاں چرانے کے لیے ہم ساتھ میں بکریوں کے ساتھ جو ہے مویشی میں جو ہے تو ہم ساتھ ساتھ چلنے لگ گئے۔ جب چلنے لگ گئے تو میں نے دیکھا، حضرت عبداللہ کہتے میں نے دیکھا کہ 2 شخص آئے سفید پوشاک میں، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب گئے، انہوں نے ان کو پکڑا، ان کو لٹایا اور لٹا کر ان کے سینوں کو، ان کے پیٹ کو چاک کر دیا۔ میں ڈر گیا، میں گھبرا گیا، میں دوڑتے ہوئے گھر گیا اور گھر جا کر جو ہے تو اپنے والدہ کو بتلایا کہ اماں دیکھو میرے بھائی کے ساتھ میں 2 شخصوں نے کیا حال کیا ہے، کہ انہیں پکڑا ہے، ان کے جسم کو، ان کے پیٹ کو چاک کر دیا ہے۔ ماں گھبرائی، دوڑتے ہوئے دوڑی، باپ بھی گھبرایا، دوڑتے ہوئے دوڑے۔ دائی حلیمہ اور ان کے شوہر یہ دونوں دوڑتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے جہاں محمد رسول اللہ بکریوں کے ساتھ تھے۔ وہاں پہنچے، دیکھتے ہیں تو محمد رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، سر جو ہے تو چہرہ اس کا رنگ بدلا ہوا ہے، اداسی کی حالت ہے، بیٹھے ہوئے۔ جا کر پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا کہ 2 آدمی آئے سفید پوشاک میں، انہوں نے آ کر میرے سینے کو چاک کر دیا اور چاک کر کر پتہ نہیں کیا چیز نکال کر اس کو دھویا، دھو کر پھر لگا دیا اور پھر مجھے صحیح سالم کر دیا۔ ماں نے ان کو اٹھایا، سینے سے لگایا، گھر لے کر گئی، لیکن نیند نہیں آ رہی۔ کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے اس وقت میں کہا کہ چلو، اپنے شوہر کو اٹھایا، کہا کہ چلو اس راہب کے پاس میں، ہم اس سے پوچھے آخر کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے لے کر اس راہب کے پاس میں گئے، جو راہب تورات کا، انجیل کا جو عالم تھا اس کے پاس لے کر گئے اور اس کو بتلایا جا کر کہ دیکھو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو جیسے اس نے دیکھا نا نبی علیہ السلام کو اندر آتے ہوئے، فوراً اپنے تخت پر، اپنی جگہ پر، اپنے گدے پر بیٹھا ہوا اٹھ گیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور ان کو اور قریب بلایا، قریب بلا کر اس بچے کو اپنے پاس لے لیا اور اپنے پاس لے کر اپنے سینے کے اوپر اس کے پیروں کو چلوانے لگ گیا اور کہنے لگ گیا ہاں چلو دوڑو، چلو دوڑو۔ انہوں نے جب یہ حقیقت ان کو بتلائی تو راہب سنتے رہا اور وہ بچے کے ساتھ کھیلنے لگ گئے، اپنے سینے کے اوپر ان کو چلوانے لگ گئے۔ اس راہب کو جب یہ ساری بات انہوں نے بتائی تو راہب نے کہا میں تمہیں بتاؤں کہ یہ کون ہے، میں تمہیں بتاؤں کہ یہ کہاں سے آئے، میں تمہیں بتاؤں کہ ان کا کیا مقام ہے۔ لہذا اگر تم خیریت چاہتے ہو اور اگر تم اپنے دین کی بقا چاہتے ہو اور اگر تم اپنے دین کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو اس بچے کو تم قتل کر دو۔ تو دائی حلیمہ کہنے لگ گئی کہ کیا کہہ رہے ہو؟
کہا کہ ہاں تم عنقریب دیکھ لوں گی، یہ ایسے دین کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گا، لوگوں کو ایسے دین کی طرف بلائیں گا، ایسے لوگوں کو جو ہے دین کی طرف دعوت دے گا جو تم نے کبھی سوچا نہیں تھا، کبھی تم نے سنا نہیں تھا، کبھی تمہارے دل میں خیال و خیال بھی نہیں آیا تھا۔ لہذا میں یہ چاہتا ہوں اگر تم اپنے دین کی بقا چاہتے ہو تو تم اس بچے کو قتل کر دو، اور عنقریب اس کے دشمن بہت زیادہ ہونے والے ہیں۔ اگر تم اپنے دین کی بقا چاہتے ہو تو ان کو قتل کرو، کیونکہ یہ ایک رب کی دعوت دینے والا ہے۔ تو حضرت آئی حلیمہ بڑی پریشان ہو گئی، فوراً جو ہے تو جوش میں آ گئی اور لپک کر جو ہے تو اس کے ہاتھ سے بچے کو چھین لیا اور کہا کہ پاگل، تو پہلے اپنے دماغ کا علاج کر لے، لگتا ہے کہ تو پاگل ہو گیا ہے۔ یہ کہا اور لے کر چلے گئے۔ یہ راہب تھا جس نے دیکھ کر پہچان لیا تھا کہ یہ تو محمد رسول اللہ ہے، یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کا خاندان بھی اللہ نے پہلے سے اتنا معزز، اتنا مقرب کرا ہوا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل و عیال، ان کا کنبہ، ان کا برادری اتنی اونچی اور اتنا اعلیٰ نسب ان کا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ دادا، یہ ہاشم خاندان سے ان کی نسبت جڑی ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب ہاشم خاندان کعبۃ اللہ کے نگران، کعبۃ اللہ کے جو ہے تو متولیان، کعبۃ اللہ کے چابیاں ان کے پاس، سارے لوگ عرب کے ان کی عزت کرتے، ان کی ادب کرتے، ان کی تعظیم کرتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اللہ نے ایسی تدبیر چلائی، ایسا پلان کیا کہ جو کنواں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے اللہ نے وجود میں لایا تھا، وہ کنواں جو زمزم کا تھا، جس کا نام و نشان مٹا ہوا تھا، محمد رسول اللہ کے آنے سے پہلے اللہ پاک نے اس کو ظاہر کروا لیا اور کہا کہ نکالو اس کو، کیونکہ میرا نبی محمد آنے والا ہے۔ کعبۃ اللہ کو توڑنے کے لیے ابرہ نامی بادشاہ اس وقت میں اپنے فوج کے ساتھ نکلا تھا اور اس نے آ کر کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی پوری کوشش اور پوری پلان کی، لیکن اللہ نے اس منصوبے کو اس پر پلٹ دیا، اللہ نے اس کو یہ ہلاک کر دیا۔ یہ محمد رسول اللہ کے دنیا میں آنے سے 55 دن پہلے واقعہ پیش آیا تھا۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے اس سے 55 دن پہلے یہ اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ اس دنیا میں تشریف لائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور حسب نسب بھی اتنا اعلیٰ اور اتنا اونچا کہ کوئی بھی کنبہ، برادری اور قبیلہ اور کوئی بھی جو ہے تو قافلہ ان کی طرف ان کی بے ادبی اور ان کی طرف دشمنی اور ان کی طرف لایانی اور بد زبانی کرنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آب و اجداد یہ سب کی سب جو ہے کعبۃ اللہ کے متولیان تھے، جو پہلے سے چلے آ رہے تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب اور نسب محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قضی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضار بن نضار بن معد بن عدنان، یہاں تک یہ خاندان۔ دوسرے طرف امی کا بھی حسب نسب اللہ نے اتنا پاک صاف اور اتنا طیب اور اتنا نیک رکھا ہوا ہے کہ ان کی والدہ جب ان کا نکاح ان سے ہوا تو ان کا بھی خاندان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے کی پیڑھی کے ساتھ ملتا ہے، لہذا یہ دونوں ایک ہو جاتے۔ محمد بنت آمینہ بنت وہب اور بنت عبد مناف بنت زہرہ اور بنت کلاب، اور وہاں کلاب بن مرہ بن لعب، وہاں سے وہاں وہ آگے بڑھ گیا، یہ ایک ساتھ ایک قبیلہ ہوا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کے دادا تو کعبۃ اللہ میں تھے ہی نہیں، اور ان کا تو کعبۃ اللہ میں آنے کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ عبد المطلب ان کے عجیب بات کو لکھا ہے، فرمایا کہ ان کے دادا، ان کے والد جو تھے ہاشم، ان کے ساتھ ان کے قبیلے کا نام جڑا ہوا، ان کے ساتھ ان کے کنبے کا نام جڑا ہوا، ان کے ساتھ ان کے گھرانے کا نام جڑا ہوا ہاشم، اور جو قبیلہ تھا وہ قریش۔ ہاشم کے جو ہے تو ہاشم، ان کے والد عبد مناف، ان کے دو بیٹے ہاشم اور دوسرے مطلب اور ہاشم، یہ دو بیٹے عبد مناف کے، اور ہاشم یہ اس وقت میں متولی تھے کعبۃ اللہ کے، لیکن انہوں نے وصیت لکھی، وہ اکثر جو ہے ملک شام میں تجارت کو جایا کرتے تھے، انہوں نے وصیت لکھی کہ میرے موت کے بعد یہ میرا بھائی مطلب جو ہے تو اس کی جو ہے کعبۃ اللہ کی نگرانی کرے گا، کعبۃ اللہ کا جانشین بنے گا، کعبۃ اللہ میں آنے والوں کا اعزاز اور اکرام کرے گا۔ یہ ان کے خاندان میں چلتا آیا،
عبد المطلب، یہ مطلب جو عبد مناف کے بیٹے ہاشم کے بھائی، انہوں نے جو ہے اس کی ذمہ داری سنبھال لی۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا بھائی مکہ سے مدینہ یثرب کی اور نکل گئے، یثرب سے جو ہے تو ملک شام کی طرف جانے والے، یہ یثرب میں رکے ہاشم۔ جب ہاشم جب یثرب میں رکے تو یہ کچھ دن کے لیے وہاں رکے، آگے ان کا سفر تھا۔ انہوں نے وہاں پر بنو نجار کے اندر پاکیزہ نیک خاتون جس کا نام سلمہ بنت عمیر تھا، ان سے انہوں نے نکاح کر لیا۔ جب ان سے ان کا نکاح ہوا، ہاشم کا سلمہ بنت عمیر سے جب ان کا نکاح ہوا، یہ کچھ دن وہاں رہے، فوراً آگے نکل گئے سفر کے لیے، تجارت کے لیے، ملک شام میں پہنچے، فلسطین میں پہنچے، غزوہ کے اندر بیمار ہو گئے اور یہ وہیں پر رخصت ہو گئے دنیا سے، یہ انتقال فرما گئے۔ ان کے بھائی صرف ان کو مطلب جو کعبۃ اللہ کے نگران تھے، جو انہوں نے ان کو بنایا تھا، انہوں نے کہا، یہ صرف ان کو پتا تھا مطلب کو کہ میرا بھائی جن نے نکاح کیا ہے یثرب میں، ان سے پھر جو ہے فرمایا کہ اس سے آگے وہ چلے گئے اور ان کا انتقال ہوا۔ جب یہ وہاں سے آگے گئے تو ان کو یہ بات کا اقرار ہوا کہ وہ میرا بھائی انتقال کر گیا ہے، تو ان کو یہ بات کی بھی خبر دی گئی کہ ان کے آگے جانے کے بعد کچھ دن کے بعد ان کی بیوی نے ایک بچے کو پیدا کیا جس کا نام تھا شیبہ الحمد، یہ ان کا ایک بیٹا تھا۔ اب یہ مطلب نے کہا، اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے متولیان کا خطاب اور یہ کعبۃ اللہ کی جو ہے دیکھ ریکھ میں میرے نسل میں نہ بڑھاؤں، بلکہ جو میرے بھائی نے مجھے یہ اتنی بڑی ذمہ داری دی تھی، مجھ پر احسان کیا تھا، میں چاہتا ہوں کہ میں اسے واپس لوٹاؤں، لہذا میں اس کے بیٹے شیبہ کو یہ چیز دینا چاہتا ہوں۔ اب انہوں نے کبھی اپنے بیٹے کو دیکھا نہیں تھا، وہ گئے مدینہ ڈھونڈتے ہوئے کہ لاؤ میرے ہاشم کی اولاد کو، وہ گئے تو ڈھونڈا، ملے، اور جب ملاقات ہوئی تو دیکھا تو رونے لگ گئے کہ میرے بھائی ہاشم کی اکلوتی ایک نشانی ہے، سینے سے لگایا، خوب رونے لگ گئے۔ بعد میں آنے کا مقصد بتلایا، کہا کہ بیٹا چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ بیٹے نے کہا کہ میں نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں تھا مکہ۔ وہ شیبہ کہنے لگے میں نہیں آتا، بہت اصرار کیا، کہا کہ میں نہیں آتا، اگر ماں اجازت دے تو ماں سے اجازت لے لو۔ یہ سلمہ بنت عمر کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا کہ اب یہ بیٹے شیبہ کو جو ہے تو میرے حوالے کر دو تاکہ میں اس کو جو ہے مکہ لے جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں مکہ نہیں لے جا سکتے آپ، کیونکہ میرا اکیلا بیٹا میرے ساتھ رہیں گا۔ انہوں نے بہت اصرار کیا، انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ تم ڈرتی ہو کیا یہ قسم پرسی کی زندگی گزاریں گا، لہذا یہ بادشاہ کی زندگی گزاریں گا، میرے ساتھ ان کو بھیج دو۔ لیکن انہوں نے بھیجنے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے اور سمجھا اور کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ میں کہاں لے جا رہا ہوں، لہذا یہ شان و شوکت کی زندگی گزارے گا، یہاں تک کہ یہ کعبۃ اللہ کا متولی بن جائے گا، اس کو میرے ساتھ میں بھیج دو۔ تو ماں نے جب کعبۃ اللہ کا متولی سنا تو کہا کہ ہاں لے کر جاؤ۔ ماں نے اجازت دے دی، انہوں نے لے کر جو ہے تو اپنے ساتھ سواری کے اوپر اونٹ پر پیچھے سوار کیا اور لے کر نکلے۔ جب لے کر نکلے مدینہ میں، جب مکہ میں داخل ہو گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ مطلب نے اپنے پیٹھ پیچھے ایک بچے کو لے کر آئے ہیں، تو لوگوں نے سمجھا کہ باہر سے جب لوگ آتے ہیں سفر کر کر تو خادم اور غلام اپنے ساتھ خرید کر لاتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا تو کہا کہ غلام آ گیا، مطلب نے غلام لے کر آئے تو انہوں نے ڈانٹا اور کہا کہ خبردار، یہ غلام نہیں ہے، بلکہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ میرا بھتیجا ہے اور میں نے اس کو لے کر آیا، یہ تمہارا آگے ہونے والا سردار ہے۔ یہ ڈانٹا اور آگے لے کر گئے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ مطلب جس کا بھتیجا شیبہ ہے یہ کون ہے؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بھائی مطلب نے، ان کے چاچا نے مطلب نے ان کے ساتھ محبت کا، شفقت کا، اکرام کا اتنا ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا تو انہوں نے پھر مدینہ جانے کو اپنے آپ کو انکار کر دیا اور خود کو وہیں پر رکھنا پسند کیا، اور اپنے اصل نام شیبہ سے بھی اپنے آپ کو بلانا پسند نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مطلب کے ساتھ اپنا نام جوڑا اور کہا کہ میں آج سے عبد المطلب ہوں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب ہے۔ یہ آئے اور پھر جو ان کے مطلب چاچا تھے، ان کے انتقال کے بعد ان کے وصیت کے مطابق ان کے دادا پھر اس کعبۃ اللہ کے متولی بن گئے۔ تو میرے بھائیوں، وہاں سے یہاں تک جب آئے تو آگے پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے، اور مطلب کے دور میں بہترین بڑے بڑے واقعات پیش آئے۔ انشاءاللہ اس کو آئندہ جمعہ بتائیں گے۔ اللہ سے امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور ربیع الاول کیا ہے اس کو جان کر، اس کو جو ہے اس کو سمجھ کر اس کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خرافات اور رسومات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ۔